السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم نے قواعد اربع جو ہے اس کو ہم نے جو ہماری توحید کے حوالے سے دوسری کتاب چل رہی تھی اس کتاب کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ہم جو سبق آخری ہم نے پڑھا شاید تیسرا جو اصول تھا، اس تیسرے اصول پر ہم چل رہے تھے، تو یہ سبق درمیان میں رہ گیا تھا، شاید پورا نہیں ہوا تھا، تو اس کو میں تیسرے اصول کو دوبارہ سے آج شروع کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر غالب آئے جو اپنی عبادات میں متفرق تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ نبیوں کی، صالحین کی، اور کچھ لوگ درختوں کی اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور بعض لوگ سورج اور چاند کے آگے سر جھکاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جنگ کی، اور ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کیا، سب کو ایک ہی طرح کا کافر اور مشرک سمجھتے ہوئے ان کے خلاف قتال کیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان تمام لوگوں سے اس حد تک قتال کرو کہ ان میں شرک کا فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور ان چیزوں کو، کفر اور شرک، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مختلف آیات میں بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ان کا یہ عمل کفر ہے، شرک ہے۔ جیسے ابھی یہ سورج اور چاند، اس کے بارے میں یہ سورہ فصلت، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون۔ دن اور رات اور سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا یہ پیغام دیا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے پر جن کو تم سجدے کر رہے ہو، تو یہ سجدہ تو عبادت کے لیے اللہ کے لیے خاص ہے، تو تمہارا یہ عمل سورج اور چاند کو سجدہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تمہارا یہ عمل ہے۔ تو اگر تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر اپنی ان عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ پھر فرشتوں کی عبادت کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس انداز میں بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، یعنی اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو معبود بنا لو یا نبیوں کو اپنا معبود بنا لو۔ اور اسی طرح انبیاء اور رسل کے پوجا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ وقت آپ یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ پھر اس کے بعد آگے نیک اور صالحین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں
وہ تو اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے نزدیک ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. تو یہ نیک لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی. پھر آگے مزید فرمایا جو لوگ درختوں کی پوجا کرنے والے ان کے لیے یہ پیغام افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور منات اس کو بھی دیکھا ہے، یعنی یہ تیسرا معبود جو ہے اس کو بھی دیکھا ہے تم نے. یعنی جو لوگ لات منات اور عزیٰ ان کی پوجا کرتے ہیں تو ذرا ان کے بھی شرک کو آپ دیکھیں. اسی طرح یہ حدیث ہے عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرة للمشركين يقال له ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جس سے ذات انوات کہا جاتا تھا. تو اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے جیسا کہ مشرکین کا ایک ذات انوات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسا ان مشرکوں کے لیے ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم پچھلی امتوں کی پوری پوری پیروی کرو گے. تو یہ یہاں تک مؤلف رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جو انہوں نے تیسرے اصول کے طور پر بیان کیا ہے. اب اس اصول کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام عربوں میں یہ بطور نبی اور رسول اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ، دین ابراہیمی کی تبلیغ آپ کرتے رہے. آپ کی وفات کے بعد آپ کے تابعین، آپ کے ساتھی اسی سلسلے کو انہوں نے قائم اور دائم رکھا. وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ آہستہ آہستہ جیسے جیسے نبی کے وقت کو زیادہ ٹائم جب گزرا تو اس وقت کے گزرنے کے بعد لوگوں نے اپنے عقائد کو جو ہے وہ بگاڑنا شروع کر دیا. عقائد میں بگاڑ آئے، بالکل اسی طرح کہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں لوگوں کے اندر پہلے تصویریں، پھر قبریں، پھر مورتیاں، اور لوگ جو ہیں پھر وہ کھلم کھلا شرک کرنے لگ گئے. تو اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی جب ایک لمبا وقت گزر گیا تو لوگوں کے اندر ان کے دین کی اور ان کے عقائد کی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تصویریں بھی پوجی جانے لگیں، قبریں بھی پوجی جانے لگیں، درختوں کی بھی پوجا شروع ہو گئی، سورج چاند ستاروں کی پوجا بھی شروع ہو گئی اور مورتیوں کی پوجا بھی شروع ہو گئی. ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے حساب سے دین کے اندر ایک اپنی طرف سے ایک نیا رنگ بھر کے اس کے مطابق اپنے عقائد کو بنا کے اپنی پوجا اور اپنی عبادت اسی انداز میں انہوں نے شروع کر لی. اب وہ بگاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک بگڑتا بگڑتا اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں
اور دین ابراہیمی کو بالکل بھول گئے ہیں، اور اس بات کو، اس پیغام کو بھول گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا اور آگے ان کی اولاد کا دین حق کا جو پیغام تھا اور جو توحید کی دعوت تھی، وہ تمام چیزیں فراموش ہو گئیں۔ اب لوگ اپنے عقائد کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم ہیں، یہاں تک کہ بعض نے انبیاء کو، رسولوں کو اپنا معبود قرار دے رکھا تھا، اور بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی پوجا شروع کر رکھی تھی۔ بعض لوگ نے درختوں کی، لات، منات، عزا، ان میں اگرچہ بعض کا کہنا ہے کہ لات نیک لوگوں میں سے تھا، لیکن عزا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک درخت تھا، اس درخت کی پوجا ہو رہی ہے۔ صالحین کی، نیک لوگوں کی جہاں پوجا ہو رہی ہے، نبیوں کی پوجا ہو رہی ہے، فرشتوں کی پوجا ہو رہی ہے، وہیں پر درخت کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے۔ پھر اسی طرح سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو یہ کام ان قوموں میں پیدا ہوا۔ تو اب اس اصول کو یہاں جو بیان کیا گیا ہے، اس اصول میں یہی بات بیان کی گئی کہ ان تمام لوگوں کو ان کے شرک میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا شرک چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے، اس کا درست ہے، اس کا غلط ہے، نہیں، تمام لوگوں کا عمل شرک ٹھہرا، تمام لوگ اپنے اس عمل کی وجہ سے مشرک ٹھہرے، اور تمام لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر قتال کیا ہے۔ اب اس قوم کے لیے کیا پیغام ہے اس اصول سے؟ وہ پیغام یہی ہے کہ جب یہ مؤلف نے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس وقت میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ یا آپ جو اپنے آج اس دور میں یہ چیزیں اپنے پاکستان میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، خاص کر یہ 3 ملک، اور بھی ملکوں میں ہیں، لیکن ان 3 ملکوں کے اندر بڑی ترقی ہوئی ہے اس شرکیہ معاملات کے۔ ایسے گھٹیا اور فضول قسم کے، بیہودہ قسم کے ہمارے لوگوں کے اعمال ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اپنے مطالعہ کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یار ہم نے تو ابو جہل کے شرک کو بھی پڑھا ہے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ان کے شرک کو بھی پڑھا ہے، مکہ کے جو مشرکین بڑے بڑے تھے ان کے شرک کو بھی پڑھا ہے، لیکن آج ہماری قوم اور ہمارے نام کے مسلمانوں میں جس طرح کا شرک پایا جاتا ہے، وہ تو ان کے شرک سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہے۔ یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو آپ جب سمجھائیں تو پھر ایک بات کرتے ہیں، آپ قرآن کی آیات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام شرک ہے، شرک مت کرو، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جو آیات ہے نا قرآن کی، یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا ہے۔ آپ ہمیں مشرک نہ کہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہمارا یہ فعل شرک نہیں ہے، ہمیں یہ مت کہیں۔ قرآن نے جو مشرک قرار دیا ہے وہ تو ان کو قرار دیا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ مؤلف نے ان آیات کو یہاں بیان کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ، پہلی آیت میں سورج، چاند، ستاروں کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو اس عمل کو شرک قرار دیا ہے۔ آگے دوسری آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں فرشتوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ دیکھو یہ فرشتوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی مشرک قرار دیا ہے۔ پھر آگے تیسری آیت مؤلف نے بیان کی ہے کہ جس میں اللہ نے انبیاء اور رسولوں کی پوجا کرنے والوں کا تذکرہ کیا، تو وہ بتایا کہ یہ دیکھو اس کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ پھر صالحین کے بارے میں بھی آیت لا کر یہ بات بتا دی کہ بھی یہ دیکھو اس کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ تو تمہارا یہ دعویٰ
کہ جی قرآن نے تو صرف مشرک ان کو کہا ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ بات اصل میں یہی ہے کہ اللہ کے سوا تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ شرک ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ شرک ہے۔ اور یہ اسی طرح شرک ہے جس طرح ایک بندہ سورج کی پوجا کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے، تو ایسے ہی اگر کوئی کسی فرشتے کی پوجا کرے تو وہ بھی اسی طرح مشرک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یار یہاں فرق کرو، ایک بندہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، ایک بندہ ایک مورتی کو سامنے کھڑا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے، آپ اس کو مشرک کہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ جبرائیل کو بلا رہا ہے اور جبرائیل کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، اور جبرائیل سے میں یہ کہوں کہ تو میرا داتا ہے اور تو میرا حاجت روا ہے، تو مجھے اولاد دے گا، تو میری ضرورت حاجت کو پورا کرے گا، تو ہم اس کو کہیں کہ یار نہیں اس کو کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ تو جبرائیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے اور جبرائیل کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ مشرک نہیں ہے؟ نہیں، یہ بھی مشرک ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ کیا آپ جبرائیل کو سجدہ کریں گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ان معزز فرشتوں کو، ان کا احترام ہے، وہ معزز ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن سجدے کے لائق نہیں ہیں، ہماری دعاؤں اور فریادوں کے لائق یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی حاجات اور فریادیں ان کے سامنے رکھیں، جب ہمارے رب نے یہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ بھئی وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، دیکھو تمہارا رب کہہ رہا ہے تمہیں دعا کرنا ہے، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری حاجات کو، ضروریات کو میں پورا کروں، تو لہذا یہ کوئی فرق نہیں۔ اب اس روئے زمین پر پوری کائنات میں اگر کوئی اس پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ افضل بڑی ہستی کوئی آئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے ایک بات آپ کے سامنے کہہ دی، اس نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ و شئت، جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہیں، جیسے کہتے ہیں نا ہوگا تو جی وہی جو اللہ چاہے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا، یہ عقیدہ توحید۔ اب کوئی یہ کہہ دے جی ہوگا تو وہی جی جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہے، یہ بات اس نے ایک صحابی نے کہہ دی، ما شاء اللہ و شئت، جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہے۔ تو آپ نے صرف اسی بات پر سختی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، ایسے مت کہو، اگر کہنا ہے تو صرف یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ جو چاہے۔ آپ نے یہ بات واضح کر دی، اتنی سی بات بھی ہمارے نبی نے برداشت نہیں کی ہے، کیونکہ عقیدے کا معاملہ بڑا حساس ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے کہہ دو اور تمہارے من میں، تمہارے دل میں جو آئے تم کرو، عقیدے کے معاملے میں ایسا نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات مؤلف نے یہاں پر یہ واضح کر دی ہے کہ اپنے اس عقیدے کو ذرا پرکھ لو، دیکھ لو، اور تمہارا یہ جو قول، تمہاری یہ بات کہ جناب صرف شرک وہی ہے جو بتوں کی پوجا کرے تو وہی شرک ہے، نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے معاملے میں بھی عبادات کے جو امور ہیں ان کے بارے میں اس چیز کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہاں یہ جائز ہے، یہ کرنا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک واضح پیغام ہے، شرک شرک ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرو گے، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی لا کر اگر تم کھڑا کرتے ہو یا جبرائیل امین کو لا کر کھڑا کرتے ہو، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔
مخلوق کا جو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، شرف ہے، اس میں ہمارے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے. آپ کی تعظیم ہے، آپ کے حکم کی اطاعت ہے، لیکن عبادت نہیں ہے. عبادت اللہ کی ہے. جبرائیل کے ساتھ پورے آسمان کے تمام فرشتوں کی، اللہ کے پیدا کردہ، تخلیق کردہ تمام فرشتوں کی، ان کی ہمارے نزدیک بڑی تکریم ہے، بڑی عزت ہے. وہ بڑے عزت والے ہیں، بڑی تکریم والے ہیں. اللہ نے انہیں بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا. وہ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن قابل عبادت نہیں ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ جو گرے پڑے ہیں درختوں اور پتھروں کے سامنے، اور کتوں اور بلوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، چوہوں کے سامنے، کسی غیر اللہ کے سامنے، تو پھر وہ شرک اللہ معاف کرے. ہمارے تو اب مسلمانوں میں بھی بعض ایسے جاہل اور ایسے اجڈ اور ایسے بے وقوف اور احمق لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں. اب ان کو آپ سمجھائیں تو وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو اس باب میں جو مؤلف نے بات بیان کی ہے، جو تیسرا اصول ہے، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے. اور پھر اس میں مختلف آیات کو بیان کر کے یہ صالحین کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے سورج، چاند، ستارے، انبیاء، فرشتے، یہ تمام چیزوں کو یہاں بیان کر کے الگ الگ امام نے، محمد بن عبد الوہاب نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے. اور اگر کوئی عقل سے کام لے تو الحمدللہ پھر کوئی بندہ شرک کی طرف نہ جائے. اور اگر عقل سے کام نہ لے تو پھر ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو جانوروں کی بھی پوجا کر رہے ہیں. اب یہ جو آیات بیان ہوئی ہیں، ان آیات کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. جو پہلی آیت بیان ہوئی کہ وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی. یہ قوم کون سی تھی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ وہ قوم تھی کہ جو مورتیوں کی پوجا کرتی تھی. اس دور میں یہ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا نہیں تھی. ان کے بعد یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو اس زمانے میں بتوں کی پوجا بھی تھی. جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا تو بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، اور وہی لوگ سورج، چاند، ستاروں کو بھی اپنا دیوتا مانتے تھے، انہیں بھی اپنا رب مانتے تھے. جب انسان شرک کرنے لگ جائے تو پھر اس کا دماغ باقی نہیں رہتا. اس کا دماغ دنیا کے حساب سے تو ممکن ہے بہت کام کرے گا. آپ دیکھیں نا، ہندو ہے تو ہندوؤں میں بڑے بڑے لوگوں کے دنیاوی اعتبار سے بڑے دماغ ہیں. مال کمانا، دولت کمانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ہندو اس میں آپ کو بہت آگے نظر آئے گا. دنیا کے بارے میں تو دماغ بہت کام کر رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں دماغ بالکل فارغ ہو جاتا ہے، بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. اور اتنے فارغ ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہر اس چیز میں رب نظر آتا ہے جس سے ان کو ڈر لگے. اس کے اندر ان کو رب نظر آتا ہے. یہ ان کا ایک دماغ ہے. اسی طرح ہر اس چیز میں ان کو رب نظر آتا ہے جو ان کے نزدیک کو بڑے مقام والا ہو، اس میں بھی ان کو رب نظر آتا ہے. انہیں اس میں بھی رب نظر آتا ہے
کہ جو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دے تو اس کے اندر بھی ان کو رب نظر آتا ہے. جب وہ رب ماننے پر آتے ہیں، انڈیا سے تعلق رکھنے والے بھائی جن کا ہندوؤں کے ساتھ کوئی میل جول ہوگا وہ جانتے ہوں گے، کبھی ان کے خیالات آپ سنیں. رب ماننے پر آتے ہیں تو جناب بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر تو خدا ہے، اس میں رب ہے. اور اگر ڈر لگے ایک سانپ سے تو سانپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر رب ہے. اسے ڈر لگ رہا ہے، اس کو رب بنا لیں گے. اور اپنے دماغ میں آئے کسی چیز سے کوئی فائدہ ملے تو کہیں گے ہم اس کو بھی رب مان لیتے ہیں، ہم اس کی بھی پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دماغ ایک مشرک کا اس دور کے اندر بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ سورج نکلا تو سورج بہت بڑا ہے، اتنی اس کی زبردست روشنی ہے. تو ان لوگوں نے کہا بھائی یہ سورج جو ہے نا یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے. چاند نکلا تو چاند دیکھا، ایسا ایسا جب وہ بڑا ہوا پورے رات کا چاند ہوا، روشن ہوا، کہا تو یہ بھی ہمارا رب ہے. انہوں نے دیکھا آسمان پر کچھ ستارے ہیں تو ان کی شائننگ بہت زیادہ، کہنے لگا یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں. انہوں نے ان کو اپنا الہ مان لیا. اور جو ہی ان کے اندر ایسی کوئی خوبی دیکھتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. سورج کو سجدے کر رہے ہیں، چاند کو سجدے کر رہے ہیں، ستاروں کو سجدے کر رہے ہیں. کوئی دیکھا درخت بہت پرانا ہے اور بہت بڑا ہے تو جناب اس کے سامنے لیٹ گئے اور سجدے کرنے لگ گئے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہاں بیان کی. فرمایا کہ یہ کدھر تم اپنی گردنیں جھکا رہے ہو، کدھر سجدے کر رہے ہو؟ تم سجدے کر رہے ہو سورج کو، چاند کو، اور اللہ کی اس مخلوق کو کہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق. اگر تم نے سجدہ کرنا ہے تو کس کو سجدہ کرو؟ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کو سجدہ کرو. کیوں؟ کیونکہ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، عبادت اس کی کرو جو ان کا بھی خالق ہے. یہ تو مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو ایسے ہی یہ مخلوق ہے. تو عبادت خالق کی ہوگی، مخلوق کی نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، رات اللہ کی نشانی ہے، دن اللہ کی نشانی ہے، یہ سورج اور چاند یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. تو ان کی عبادت، اور یہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ان کو صابی بولتے تھے. صابی، صاد الف با یا، صابی، یہ صابی لوگ تھے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے. تو لہذا یہ شرک، ان کا یہ برا عمل، ان کے اس عمل کو باقاعدہ طور پہ شرک قرار دے کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برات کا اعلان کیا کہ میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، میں تو اس کی پوجا کروں گا کہ جو ان سب کا خالق اور مالک ہے. تو اب یہاں پر اس باب کے اندر ان کے اس شرک کی وضاحت کرنے کے بعد آگے جو بات واضح کی ہے وہ یہی ہے کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اب وہ لوگ جو نبیوں کی یا فرشتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور انہیں اپنا رب مان رہے ہیں، یا انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے داتا ہیں، یہ ہمارے حاجت مند، حاجت روا ہیں، یہ ہماری مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور غم دور کرنے والے ہیں، تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں بھی اپنا الہ بناؤ. جس طرح تمہیں سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنے سے روکا جا رہا ہے، بعین ہی تمہیں اس بات سے بھی روکا جا رہا ہے کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. فرشتوں کو اور نبیوں کو بھی اپنا الہ مت بناؤ. وہی اللہ، وہی قرآن ہے، وہی پیغام ہے، وہی حکم کا انداز ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو، یہ سورج اور چاند ستاروں کو اپنا الہ مت بناؤ. اور ایسے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان نبیوں کو اور ان فرشتوں کو اپنا الہ مت بناؤ.
تو قرآن کی ان آیات کو بندہ سامنے رکھ کے اس میں غور کرے. اللہ اکبر. اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ بھی تم یہ بتاؤ کہ تم ان انبیاء کی پوجا کرتے رہے، فرشتوں کی پوجا کرتے رہے، تو مشرکین انکار کریں گے. اچھا، اب فرشتوں سے بھی اللہ پاک سوال کریں گے، انبیاء سے بھی سوال کریں گے. جیسے پیچھے ہم پڑھ بھی چکے اور آگے بھی وہ آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھی اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ یہ تمہاری یہ پوجا کریں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے، لیکن اس وقت جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ان مشرکوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کو رسوا کرنے کے لیے اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے اور ان پر ایک حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کو ان کے سامنے لائے گا. ہاں بھائی آؤ ذرا سامنے آؤ، یہ رہے فرشتے، تم پکارتے تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں یا تمہارے یہ حاجت روا اور تمہاری مشکلیں پریشانیاں دور کرنے والے، آج یہاں قیامت کے میدان میں تم پھنسے ہوئے ہو تو کہو ان سے کہ تمہاری مدد کریں. اور ہاں فرشتوں، تم بتاؤ کیا تم نے کبھی یہ ان سے کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو؟ یہ جو آیت ہے آگے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ. اب جب اس دن اللہ تعالیٰ یہ سوال ان سے کرے گا تو فرشتے تو ظاہری بات ہے، کوئی نافرمانی والی بات تو فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی کفریہ معاملہ، کوئی شرکیہ معاملہ، کوئی برا معاملہ، کوئی بری بات فرشتوں کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی. تو وہاں پر وہ بڑے واضح لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ان کے علاوہ یا اللہ تو ہے ہمارا رب. ہم کیسے ان کو ایسی کوئی بات کا حکم دے سکتے ہیں؟ اصل میں اے ہمارے رب، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، یہ پوجا کس کی کرتے تھے؟ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا اکثر کا ایمان جو تھا وہ انہی جنات پر تھا. جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے. یہ جنات انسان کے ساتھ کھیلتے ہیں. بعض اوقات ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا جی میں نے ایک دفعہ ایک دعا کی کہ یا اللہ میں ایسی صاف ستھری زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، کوئی اپنا بزرگ بھیج دے میری مدد کے لیے. کوئی اپنا بزرگ دعائیں کرتا رہا اور کوئی چلے کاٹتا رہا. اب اس کے سامنے واقعتاً ایک بزرگ آ گئے، اور وہ بزرگ کیا ہیں؟ سفید داڑھی ہے، سفید کپڑے ہیں، ٹوپی لی ہوئی ہے. ہاں جی میں آ گیا اب تمہارے پاس، مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی فرشتہ آ گیا ہے، اب یہ فرشتہ میری رہنمائی کرے گا. نہیں، حقیقت میں ایسے بعض لوگ جو کچھ اس قسم کے چلے کاٹ لیتے ہیں اور جناب وہ پکارتے ہیں کہ شاید کو فرشتے ہماری مدد کو آئیں اور فرشتوں کے ساتھ ہماری دوستیاں لگ جائیں اور جناب فرشتوں سے ہم اپنے کام کروائیں اور فرشتوں کے سامنے اپنی کو فریادیں رکھیں، تو وہ فرشتے نہیں آتے، وہ جنات ہیں جو آ جاتے ہیں. اور وہ پھر جنات کے شکنجے میں ہوتا ہے وہ بندہ، پھر وہ اس سے جو چاہیں کروائیں، بدعات میں اس کو ڈالیں، اس کو شرک میں ڈالیں، اس کو کفر میں ڈالیں. یہ پھر اس شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، اس کا احترام کرنے لگتا ہے، اس کی بات ماننے لگتا ہے، اس کی پیروی کرنے لگتا ہے. اب یہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہوگا کہ میری تو بھائی میں تو فرشتوں کے ساتھ جڑ گیا ہوں اب، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے جنات ہوتے ہیں، اور جنات ان کی پوری زندگی کو، لائف کو وہ حق راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اسے وہ شیطانی راہوں پر چلا کے اس کو جہنم تک لے جاتے ہیں. تو یہ مت سمجھیں کہ کوئی
اپنی طرف سے فرشتوں کو پکار کے اور فرشتوں کو جناب اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے اور راہبر اور رہنما سمجھ کے ان کے سامنے جناب اپنی فریادیں رکھے، دعائیں کرے اور انہیں پکارے اور بلائے اور سمجھے کہ جناب شیطان وہ فرشتے اس کو جواب دے رہے ہیں یا فرشتے اس کے پاس آ رہے ہیں، نہیں وہ جنات آ رہے ہیں، اور وہ جنات کی پوجا اصل میں ہو رہی ہے، فرشتوں کی پوجا نہیں ہو رہی، تو پھر آخری دن میں نجات ممکن نہیں ہے، اور ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ تو بات ابھی جاری ہے، تو ٹائم چونکہ ہو گیا، تو باقی یہیں سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کے بارے میں بھی پھر آگے بات کی۔ ان ساری چیزوں کو واضح کرنے کے بعد آخر میں یہ رزلٹ اور نتیجہ کہ یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں، اس کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک تم ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا، اور اس کی اجازت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔